حجۃ الوداع آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حج مبارک کا تفصیلی بیان ہو رہا ہے۔ وداع عربی زبان میں رخصت کرنے اور الوداع کرنے کو کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حج فرمایا اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے اس حج میں لوگوں کو شریعت کی تعلیم دی اور الوداع فرمایا اور اپنی رحلت کی خبر دی۔ یوں فرمایا کہ شاید اس سال کے بعد میں دوبارہ تمہیں نہ مل سکوں، اپنی دنیا سے پردہ کرنے کی خبر دی اور لوگوں کو اپنے پیغام رسالت کے ادا کرنے اور تبلیغ احکام پر گواہ بنایا کہ گواہ ہو جاؤ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا۔ تو یہ اس طرح کے جملے ہیں جیسے کوئی الوداعی ملاقات میں کہتا ہے، اور یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری حج تھا، تو اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ یہ 10 ہجری میں ہوا، ہجرت کے 10ویں سال، جو کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف، دنیاوی ظاہری عمر شریف کا آخری سال بنتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور پھر حضرت جابر سے ائمہ اہل بیت میں سے امام محمد باقر اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ اور سرکار کا جو حج ہوا اس کا سب سے جو تفصیلی بیان آیا ہے وہ اس حدیث جابر میں آیا ہے کہ سرکار نے حج کیسے فرمایا تھا۔ اس لیے حج کے حوالے سے اسے اہم ترین احادیث میں شمار کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک کا آغاز حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال تک مدینہ طیبہ میں مقیم رہے، مگر ان سالوں میں آپ نے حج نہیں فرمایا۔ مکی زمانے میں ہجرت سے پہلے آپ نے حج کیا یا نہیں کیا اس کے اوپر کوئی واضح بات نہیں ہے، کیونکہ حج مشرکین کے انتظام میں ہوتا تھا، کافروں کے انتظام میں ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں حج کیا یا نہیں کیا اس پر کوئی واضح نص ہمارے پاس نہیں، مگر ہجرت کرنے کے بعد آپ نے عمرے کے لیے تو تشریف لے گئے تھے 6 ہجری میں، جب کفار نے عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، پھر اگلے سال عمرے کی قضا کرنے کے لیے تشریف لے کر گئے تھے، مگر حج کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہی 10ویں ہجری میں پہلا حج تھا آپ کا، اور وہی آپ کا آخری حج تھا۔ کہتے ہیں 10ویں سال حضور نے لوگوں میں حج کا اعلان کیا کہ ہم اس سال حج کے لیے جائیں گے، پہلے سے اعلان کیا۔ چنانچہ کثرت کے ساتھ لوگ حضور کے ساتھ حج کرنے کے لیے پورے عرب سے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، اور وہ کہتے ہیں بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ اس وقت اتنے لوگ تھے کہ ان کی گنتی ان کے لیے مشکل ہو رہی تھی کہ کتنے ہم بندے گنے۔ اندازہ لگایا کہ غزوہ تبوک پر گئے تھے تو 1 لاکھ اکٹھے تھے، تو اس حج پر جاتے ہوئے 1 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ تھے۔ بعض نے کہا 1,14,000 اور بعض نے کہا 1,24,000 کے قریب لوگ جمع ہو گئے تھے سرکار کے ساتھ حج پر جانے کے لیے۔ اب جابر کہتے ہیں ہم لوگ سرکار کے ساتھ نکلے یہاں تک کہ جب ہم ذوالحلیفہ میں پہنچے۔ ذوالحلیفہ وہی جگہ ہے جہاں پر مدینے والوں کا وہ جگہ آتی ہے جہاں سے انہوں نے احرام باندھ کے جانا ہوتا ہے، نفل پڑھتے ہیں، احرام باندھتے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچے تو حضرت اسما بنت امیس کے ہاں، حضرت اسما بنت امیس یہ بیوی ہیں، بیوی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابوبکر صدیق فوت ہو گئے تو ان کی شادی حضرت علی مرتضیٰ سے ہوئی، حضرت علی مرتضیٰ کے بعد ان کی شادی حضرت جعفر سے ہوئی۔ تو اسما بنت امیس اس وقت حضرت صدیق اکبر کے نکاح میں تھی اور حج کی تیاری کر کے قافلے میں شامل تھی۔ احرام باندھنے والی جگہ آئی تو وہیں پر ان کو درد ذیل ہوا اور ابوبکر صدیق کے بیٹے محمد پیدا ہوئے، محمد بن ابی بکر۔ اس مقام پر بچے کی پیدائش ہوئی۔ انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں کہلا بھیجا جی میرے لیے کیا حکم ہے، حج کے لیے نکلی ہوں اور اب بچہ یہاں پیدا ہو گیا شروع میں۔
تو سرکار نے فرمایا اسے کہو کہ وہ نہا لے اور خون کی جگہ پر کپڑا باندھ لے مضبوطی کے ساتھ، اور پھر احرام بھی باندھ لے، ہاتھ شروع کر دے۔ یعنی اس سے علماء معلوم ہوا کہ بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے جس کو نفاس کہتے ہیں، ہمارے عام زبان میں لوگ کہتے ہیں جی چلا نہائے گی، یہ بالکل سادہ سا لفظ ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے چلا نہانا۔ 40 دن کا لوگ انتظار کرتے ہیں۔ اب روئے شریعت بچے کی پیدائش کا خون جب ختم ہو جائے، چوتھے دن ختم ہو جائے، چھٹے دن ہو جائے، 10ویں دن ہو جائے، 20ویں دن ہو جائے، جب خون ختم ہو جائے تو غسل کر کے نمازیں شروع کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو 40واں چلے کا لفظ ہے یہ صرف لوگوں کی زبان کا لفظ ہے، اس کا دین سے تعلق نہیں ہے۔ دین کا کہنا یہ ہے کہ جب بچے کی پیدائش والا خون ختم ہو جائے، بھلے وہ 30ویں دن ختم ہو جائے، تو اب وہ اپنا غسل کرے گی اور نمازیں شروع کر دیں گے۔ تو سرکار نے کہا اس سے کہو کپڑا باندھ لے اور احرام باندھ لے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز ادا کی، اور نماز وہ جو احرام باندھنے کے لیے 2 رکعت پڑھی جاتی ہے وہ آپ نے نماز پڑھی، اور آپ اپنی قصویٰ اونٹنی پر سوار ہوئے۔ سرکار کی اونٹنی تھی، اور یہ بھی ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ آپ اپنے جانوروں کے بھی نام رکھتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی شاید کچھ لوگ رکھتے ہوں۔ اونٹنی کا نام قصویٰ تھا، ایک اونٹنی کا نام ازبا تھا، ایک گدھے کا نام یاپور رکھا ہوا تھا سرکار نے، گدھے کا نام۔ تو جانوروں کے بھی نام رکھے ہوتے تھے، تلواروں کے بھی نام رکھتے تھے۔ حضرت علی کی تلوار کا نام ذوالفقار رکھا ہوا تھا۔ تو یہ عرب کا رواج تھا کہ وہ ہر شے کو نام دیتے تھے، جانوروں کو بھی چیزوں کو بھی۔ آپ اونٹنی پر سوار ہوئے، یہاں تک کہ جب اونٹنی آپ کو لے کر میدان میں سیدھی کھڑی ہو گئی، یعنی اونٹنی اٹھتی ہے، اٹھ کر سیدھی کھڑی ہو گئی، تب آپ نے بلند آواز کے ساتھ تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ نے بلند آواز سے تلبیہ پڑھا۔ ہم یہ بات پہلے پڑھ چکے ہیں کہ لوگوں نے سمجھا کہ تلبیہ تب پڑھتے ہیں جب سواری پہ بیٹھ جائیں، مگر حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، آپ نے سلام پھیرنے کے بعد وہی پر بھی تلبیہ پڑھا تھا جب سلام پھیر دیا۔ یہ بات ہم پیچھے کر چکے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم لوگ صرف حج کی نیت سے تھے، ہم عمرے کو نہیں جانتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب میں حج کے دنوں میں عمرہ کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے۔ سرکار کے عمرہ کرنے سے پہلے، سرکار کے حج کرنے سے پہلے، اس موقع سے پہلے صحابہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے تھے کہ حج کے دنوں میں کوئی عمرہ بھی کر سکتا ہے، بلکہ عرب پسند نہیں کرتے تھے۔ تو ہم نے صرف حج کا احرام باندھا تھا، حج کی نیت کی تھی، ہمارے ذہن میں عمرہ نہیں تھا۔ یہاں تک کہ سفر چلتا رہا قافلہ، جب کعبہ شریف پہنچ گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دی طواف شروع کرنے سے پہلے۔ پھر 7 پھیرے آپ نے طواف کے کیے، 7 چکر لگائے، جن کے 3 چکروں میں رمل فرمایا۔ رمل آپ جانتے ہیں کہ انسان تھوڑا سا پہلوانوں کے انداز میں موٹا اٹھا کر اپنا ہاتھ مار کے چلتا ہے۔ اس کے بھی پیچھے وجہ تھی کہ جب عمرہ قضا کرنے گئے تھے 7 ہجری کے اندر، تو کافروں نے کہا کہ مدینے کی ہوا مسلمانوں کو راس نہیں آئی، کمزور ہو گئے ہیں بیچارے، بخار ہے، یہ کیا لڑیں گے؟ تو سرکار نے اپنے صحابہ کو طاقت دکھانے کے لیے اپنے پہلوانوں کی طرح ہاتھ باہر مار کے چلنے کا حکم دیا تھا، اور ایک چادر نیچے سے نکال کے دوسرے کندھے پہ ڈال کر، تاکہ ان کے سامنے مسلمانوں کا طاقتور ہونا ظاہر ہو۔ اب یہ کیا تو خاص موقع پر تھا، مگر یہ سنت قیامت تک کے لیے ہو گئی ہے۔ تو آپ نے 7 وہ جو طواف کے 7 چکر ہے اس میں سے پہلے 3 چکروں میں رمل فرمایا، اور جو باقی والے 4 تھے اس میں روٹین پر چلے، رمل نہیں فرمایا۔ 7 چکر جب مکمل ہو گئے تو سرکار مقام ابراہیم پہ تشریف لائے، اور وہاں جا کر وہ آیت کریمہ پڑھی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، یعنی اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے 2 رکعتیں وہاں پر پڑھی، اس طرح سے پڑھی کہ آپ مقام ابراہیم کے پیچھے تھے، یعنی آپ کے سامنے مقام ابراہیم اور اس کے سامنے خانہ کعبہ، اس ترتیب میں آپ کھڑے ہوئے۔ اگر ایسے جگہ مل سکے تو یہ افضل طریقہ ہے، حضور کی سنت ہے، لیکن اگر نہ مل سکے تو جہاں بھی پڑھ لیں گے تو وہ طواف کی رکعتیں ادا ہو جائیں گی۔ احناف کے نزدیک واجب ہیں یہ 2 رکعتیں، طواف مکمل نہیں ہوتا اس کے بغیر۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں آیا
کہ اس موقع پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان 2 رکعتوں کے اندر قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون کی صورتیں پڑھی تھی. یعنی مستحب یہ ہے کہ یہ 2 صورتیں پڑھی جائیں. پھر اس پر بھی محدثین نے بحث کی ہے کہ پہلی رکعت میں قل هو اللہ پڑھا تھا یا قل یا ایھا الکافرون پڑھا تھا. جو ترتیب حدیث میں آئی ہے اس میں پہلے آیا ہوا ہے آپ نے قل هو اللہ پڑھا پھر قل یا ایھا الکافرون پڑھا. اس پر سوال یہ آتا ہے قل یا ایھا الکافرون تو پہلے آتی ہے, قل هو اللہ بعد میں آتی ہے. قل یا ایھا الکافرون تھوڑی بڑی صورت ہے, قل هو اللہ تھوڑی چھوٹی صورت ہے, تو آپ نے پہلے بعد والی پہلی رکعت میں اور دوسری میں پہلے والی ترتیب کیوں الٹ دی؟ اس پر بعض محدثین نے کہا کہ اس موقع پر سرکار دو عالم نے ایسے فرمایا تھا کیونکہ قل هو اللہ احد میں توحید کو ثابت کرنا ہے اور قل یا ایھا الکافرون میں شرک کا ختم کرنا ہے, تو توحید کو پہلے بیان کیا اور شرک کا بعد میں ذکر کیا خاتمے کا. بہرحال دونوں طرح کی روایات موجود ہیں. اس کے بعد حضور نبی کریم سارا 7 چکر مکمل کرنے کے بعد اور یہ نفل پڑھنے کے بعد دوبارہ حجر اسود کی طرف آئے اور آپ نے اسے چوما اور پھر حجر اسود والی سائڈ سے دروازے سے نکل کر مقام صفا پہ چڑھ گئے, صفا پہاڑی کے اوپر. جب صفا پر پہنچے تو سرکار نے یہ آیت کریمہ پڑھی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ومن يعظم شعائر اللہ فانها من تقوى القلوب. صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے سے دلوں کو تقویٰ نصیب ہو جاتا ہے. سرکار نے کہا اللہ نے جس کا نام پہلے لیا ہم بھی چکر وہاں سے شروع کریں گے. یعنی قرآن میں ان صفا والمروہ آیا تو صفا سے حضور نے شروع کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ 7 چکر ہوتے ہیں اور ختم جا کے مروہ پہ کیا جاتا ہے. یہاں سے آپ نے صفا سے صحیح شروع کی. یہ جو صفا مروہ کے درمیان دوڑنا ہے اس کو صحیح کہتے ہیں, یہ نام ہے. خانہ کعبہ کے گرد پھرنے کو طواف کہتے ہیں اور صفا اور مروہ کے درمیان جو آنا جانا 7 چکر ہے اس کو صحیح کہتے ہیں. سین عین چھوٹی ہے صحیح. تو آقا انعامدار جب صفا پہ کھڑے ہو گئے تو آپ نے وہ صحیح شروع کرنے سے پہلے خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا. وہاں سے کعبہ نظر آتا تھا کیونکہ اس زمانے وہ پوری پہاڑی تھی, مکمل صفا اونچا تھا, پھر وہ نیچے آتا تھا, پھر مروہ پہ چڑھتے تھے, پوری پہاڑی کی شکل تھی. تو سرکار نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا اور وہاں پہ پھر دوبارہ تکبیر کہی اور دعا کی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. آپ نے دعا فرمائی, اس میں کلمات اللہ پاک کی وحدانیت کے, اس کی شان کے, اس کے مقام کے بیان فرمائے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مروہ کی طرف چل پڑے. جب آپ پہاڑی سے صفا والی پہاڑی سے نیچے آتے رہے, جب نیچے پہنچ گئے اور میدان شروع ہوا تو قدم تیز بڑھا دیے اور جب پھر مروہ والی پہاڑی شروع ہوئی تو پھر وہاں پہ ظاہر آہستہ اوپر چڑھنا شروع ہو گیا. اب چونکہ پہاڑیوں کے اونچ نیچ ہے نہیں اس لیے اب وہاں پر گرین نشان لگا دیے گئے ہیں کہ اس نشان سے سرکار نے قدم تیز کر لیے تھے اور یہاں سے پھر آہستہ کر لیے تھے. اس سنت کے مطابق آپ اس پر عمل کیا جاتا ہے. یہ حدیث پاک کافی طویل ہے, ابھی ہم آدھی بھی نہیں پڑھ سکے ہیں, وقت چونکہ زیادہ ہو رہا ہے. میں اسی پر سمیٹتا ہوں, اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں کریں گے. اللہ تبارک و تعالی آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک اور سنت طیبہ کو پڑھنے, سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.